لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. عزیزان گرامی، معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء و عزاداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ کے سامنے اس سے پہلے کچھ تقاریر میں نے کی تھی، جو کہ آپ تمام حضرات وہاں پر موجود تھے. خدا کے فضل و کرم سے اور خداوند عالم کی توفیق سے اور جو بھی اس نے علم عطا کیا تھا اس اعتبار سے آپ کے سامنے جو موضوع میں نے بیان کیا تھا وہ موضوع حیا تھا. اور اس موضوع کے اوپر جہاں تک بھی مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کے سامنے ائمۃ الہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال، ان کی روایات، اور پھر اس کے بعد جو خداوند عالم کے جو اقوال تھے، اس موضوع کے ذیل میں آپ کے سامنے ارشاد کیا، پیش کیا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ان چیزوں کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو میں آپ کے سامنے بحث کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اس موضوع کے کچھ عناوین ہیں اور اس موضوع کے کچھ عنوان ہیں کہ اگر میں پوری زندگی اگر اس کے اوپر تقریر کرتا رہوں تو وہ عناوین ختم نہیں ہونے والے ہیں. تو کچھ عناوین ہیں، ان میں سے ایک عنوان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے بھی مجھے اذیت دی اور جس نے بھی میرے پیغمبر کو اذیت دی ہے اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اور صرف یہی پر خالق کائنات نہیں رکا بلکہ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اور صرف لعنت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہم نے عذاب مہین کا انتظام کیا ہے. اب تین چیزیں خالق کائنات نے ارشاد فرمائی. وہ کیا ہے تین چیزیں؟ لعنت فی الدنیا، یعنی لعنت ہے دنیا کے اندر جو بھی خدا اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے.
دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں لعنت ہے اور اس کے اوپر عذاب مہین ہے۔ یہ تین طریقے کا عذاب خداوند عالم نے اس شخص کے لیے رکھا ہے کہ جو خداوند عالم کو اذیت دے رہا ہے اور جو پیغمبر گرامی اسلام کو اذیت دے رہا ہے، اس کے لیے یہ تین عذاب خداوند عالم نے تعین کیا ہے، معین کیا ہے۔ اب دیکھیں لعنت کے معنی کیا ہے اور عذاب مہین کے معنی کیا ہے۔ جب معنی واضح ہو جائے گا تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ خداوند عالم کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کو اذیت دی اور جنہوں نے اللہ کو اذیت دی اور جنہوں نے ائمۃ الہدیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ مفسرین اس آیت کے ذیل میں اس کا معنی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ لعنت سے دنیا، یعنی دنیا کے اندر لعنت کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی رحمت سے وہ انسان دور ہو جائے گا۔ یہ کہنا بہت ہی آسان ہے، لیکن واقعاً جو خدا والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس لعنت سے کیا ہوتا ہے۔ یعنی رحمت اور خداوند عالم کی جو نعمت ہے، اس نعمت سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے کہ جو رسول اور خداوند عالم کو اذیت دیتا ہے۔ یہ لعنت سے دنیا ہو گیا۔ لعنت در آخرت کیا ہے؟ یعنی آخرت میں جو خداوند عالم نے کہا کہ ہم لعنت دیں گے، اس کا کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ لعنت فی الآخرہ، یعنی آخرت میں جو خداوند عالم کی جو لعنت ہوگی اس شخص کے اوپر، وہ اس طریقے سے ہوگی کہ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور صرف جنت کے اندر تو داخل ہونے کی بہت دور کی بات ہے، وہ انسان جنت کی بو تک نہیں سن سکتا۔ تو یہ ہے لعنت فی دنیا اور لعنت فی الآخرہ۔ یہ دو طریقے کی لعنت اللہ نے معین کی ہے، تعین کی ہے اس شخص کے لیے کہ جو خدا اور رسول اور ائمہ کو اذیت دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، وقت بہت محدود ہے اور غضنفر چچا نے بڑی عقل مندی کے ساتھ جو ہے مجلس شروع کی ہے کہ تاکہ اس کے بعد فوراً ظہر کا وقت ہو جاتا ہے اور ظہر سے پہلے جو ہے یہ مجلس تمام کر دینی ہے، کیونکہ ایک گروپ ہے جسے محمد ایک اور بات تو وقت معین کر دیا ہے، وقت محدود کر دیا ہے۔ بہرحال خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ خدا جو ہے تمام لوگ جو یہاں تشریف فرمائے ان کی عزاداری اور اطاعت اور ان کی عبادت کو قبول فرمائے بحق ابیہا و بالہا و بنیہا۔ درود ہے محمد۔ دو چیزیں، لعنت فی دنیا و لعنت فی الآخرہ، یعنی دنیا میں لعنت کا یہ مطلب ہے کہ خداوند عالم کی رحمت سے وہ انسان دور ہو جائے گا، خداوند عالم کی نعمت واسعہ سے وہ انسان دور ہو جائے گا۔ آخرت میں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت کی بو نہیں سن سکتا وہ انسان۔ اور تیسرا عذاب جو خداوند عالم نے تعین کیا ہے وہ ہے اعد لهم عذابا مہینا، یعنی خداوند عالم اس کے لیے عذاب مہین کا انتظام کیا ہے۔ یعنی عذاب مہین کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ خداوند عالم اسے دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرے گا۔ اس دن، جس دن خداوند عالم کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ شخص خداوند عالم کے سائے سے محروم ہے۔ جس نے بھی پیغمبر کو اذیت دی اور جس نے بھی اللہ کو اذیت دی اور جس نے بھی ائمہ کو اذیت دی۔ عزیزان گرامی، تو اب یہ آیت جو ہے عزیزان گرامی وہ مطلق آیت ہے، اس کے اندر کوئی قید وید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر، اور خداوند عالم نے صاف صاف فرما دیا کہ جو کوئی بھی اذیت دے، تو اب فرق نہیں کرتا اگر وہ نبی کی زوجہ ہو تب بھی، اگر وہ نبی کا بیٹا ہو تب بھی، اگر وہ نبی کی بیٹی ہو تب بھی، اگر وہ مسلمان ہو تب بھی، اگر وہ مومن ہو تب بھی، اگر وہ کافر ہو تب بھی، اگر وہ منافق ہو تب بھی، جس نے بھی پیغمبر گرامی اسلام کو اذیت دی، جس نے بھی، خدا نے کسی کا لحاظ نہیں رکھا،
جس کسی نے بھی پیغمبر کرام اسلام کو اذیت دی خداوند عالم نے اس کے لیے یہ 3 عذاب کا انتظام کیا ہے، لعنت فی دنیا، لعنت فی الآخرہ، اور عذاب مہین جو انسان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرے گا۔ جناب نوح کی بیوی کا دیکھیں کیا حال ہوا، جناب نوح کے بیٹے کا دیکھیں خداوند عالم نے کیا حال کیا، جناب لوط کی بیوی کا دیکھیں خداوند عالم نے کیا حال کیا، ان مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ جس نے پیغمبر کو اذیت دی ان کا کیا حال ہوا، اور ائمۃ الہدیٰ علیہ السلام کو آزار و اذیت دی ان کا کیا حال ہوا۔ دنیا شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ خدا نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ایک درود بھیج دے تو یہ تھا عذاب مہین اور لعنت عزیزان گرامی۔ اب 2 مثال آپ کو قرآن کے سامنے قرآن کے حوالے سے پیش کر دوں۔ 40 کا بھی روز ہے اور اس کے بعد جو ہے کیا بولتے ہیں حضور کی شہادت کا بھی وقت آنے والا ہے، 28 صفر، اور پھر 17 ربیع الاول آپ کی ولادت کا بھی جو ہے وقت آنے والا ہے۔ تو لہذا اسی مناسبت سے حضور کی مناسبت سے 2-3 جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو بھی یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی ہو، ان الذین یعنی کوئی بھی خیر نہیں، کسی نے بھی اگر اذیت دی تو اس کے لیے یہ عذاب خداوند عالم نے اختیار کیا ہے اور خداوند عالم اسے یہ عذاب عطا کرے گا۔ اب 2-3 مثال آپ کے سامنے میں قرآن سے پیش کروں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ 2 قرآنی مثال ہوگی اور 1 پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اگر اس کے بعد وقت رہا تو انشاءاللہ آگے بڑھ جاؤں گا، اگر وقت نہیں رہا تو پھر انشاءاللہ پیغمبر گرامی اسلام کا ایک حسن اخلاق یہ بھی تھا، یعنی پیغمبر تو کل کے کل مجسم تھے اخلاق کے، کیونکہ قرآن جو ہے گواہی دے رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب میں نے آپ کو اخلاق کے بلند درجے پر فائز کیا ہے۔ تو پیغمبر کے اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ تھا کہ پیغمبر مسلمانوں کی دعوت کیا کرتے تھے، پیغمبر اپنے اصحاب کی دعوت کیا کرتے تھے، اور گاہی وگاہی بسا اوقات اپنے گھر پر بلاتے تھے اور اپنے گھر پر بلا کر ان کا بہترین ان کی ضیافت کرتے تھے اور ان کی مہمانداری کرتے تھے۔ لیکن یہ عرب کے بدو عزیزان گرامی بدو تھے، آتے تھے پیغمبر گرامی اسلام کے پاس، بیٹھتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے، پی لیتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھے رہتے تھے کہ پیغمبر اسلام کو ان کے بیٹھنے سے اذیت ہوتی تھی۔ اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام ہماری طرح بشر ضرور ہیں عزیزان گرامی، لیکن وہ خدا کے خاص بندوں میں سے ایک بندے ہیں، حبیب اللہ ہیں، اللہ کے دوستوں میں سے اہم دوستوں میں سے ایک ہیں عزیزان گرامی۔ تو پیغمبر کو ان کے بیٹھنے سے اذیت ہوتی تھی، کیونکہ یہ ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، دیر رات تک پیغمبر کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ پیغمبر ان کو اس لیے نہیں بولتے تھے کہ پیغمبر نے خود انہیں دعوت دی ہے، اب وہ حیا محسوس کر رہے کہ میں کس طریقے سے ان سے کہوں، اس طریقے سے میں ان سے کہوں کہ تم اپنے گھروں کو جاؤ، میرے پاس وظائف ہیں، عبادات ہیں، میرے پاس کام ہے، تاکہ میں ان کاموں کو انجام دوں، ان وظائفوں کو انجام دوں اور میں ان اعمال کو انجام دوں۔ پیغمبر کہہ نہیں پا رہے ہیں، آیت فوراً نازل ہوئی کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اے میرے حبیب آپ حق بولنے سے حیا کیجئے، لیکن آپ کا رب آپ کا خدا حق بات بولنے سے حیا محسوس نہیں کرتا۔ اب جب انہوں نے کھانا کھا لیا، اب قرآن کی دوسری آیت، اب ارشاد ہوا خداوند عالم کا کہ ان سے کہیے کہ یہ جب کھانا کھا چکے پی چکے، یعنی فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھا پی چکے، جب شکم سیر ہو چکے تو اب میرے حبیب کی بارگاہ میں زیادہ دیر تک نہ بیٹھو، طعمتم کھا لیا پی لیا، فانتشروا اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، اس لیے کہ میرے حبیب کے پاس وظائف ہیں، اذکار ہیں، اعمال ہیں، میرے حبیب کو انہیں انجام دینا ہے۔ تو ان اللہ لا یستحی من الحق، خداوند عالم حق بات بولنے سے حیا محسوس نہیں کرتا۔
تو عزیزان گرامی اب خدا یہاں پر نہیں رکا، بلکہ اب اس آیت کے بعد فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھا پی چکے تو اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، یہیں پر نہیں رکا بلکہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا ذَالِكُمْ کانا یوز النبی، اگر اس کے باوجود تم بیٹھے رہے وہاں پر اور کھانا کھانے کے بعد تم اپنے گھروں کو نہیں گئے، بیٹھے رہے، تو یاد رکھو کہ تم اپنے عمل سے ہمارے حبیب کو اذیت دے رہے ہو، تم اپنے عمل سے ہمارے حبیب کو اذیت دے رہے ہو، یعنی کانا یوز النبی، تم میرے حبیب کو اذیت دے رہے ہو، تمہارا دیر رات تک پیغمبر کے بزم میں بیٹھنا یہ پیغمبر گرامی اسلام کو اذیت و عذاب دیتا ہے۔ اور میں نے شروع میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے بھی میرے حبیب کو اذیت دی میں اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہوں، آخرت میں بھی لعنت کرتا ہوں، اور اس کے لیے عذاب مہین کا انتظام کیا ہے۔ ایک درود بھیجئے یہ ایک مثال تھی جو بالکل واضح اور روشن مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک دوسری مثال آپ کے سامنے اور پیش کر دوں کہ پیغمبر گرامی اسلام کا ایک حسن اخلاق یہ بھی تھا کہ جب پیغمبر گرامی اسلام سے جب کوئی گفتگو کرتا تھا، جب کوئی بات کرتا تھا، تو پیغمبر اسلام اس کی باتوں کو بڑی غور سے سنتے تھے، بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ اگر اس کے بعد انہیں نصیحت کرنی ہوتی تھی لیکن پہلے اپنا کلام کہہ لیتا تھا، اس کے بعد جب وہ خاموش ہو جاتا تھا تو پھر پیغمبر جو ہے بولتے تھے۔ اگر انہیں نصیحت کرنی ہوتی تھی تو وہ نصیحت کرتے تھے، اگر انہیں مشورہ دینا ہوتا تھا تو مشورہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ پیغمبر اسلام کا ایک حسن اخلاق تھا کہ جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ کیوں ہم ایک دوسرے کی بات یوں کاٹتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے آپ کو اس شخص سے بزرگ اور بالاتر سمجھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ بد اخلاقی ہے، اور ائمۃ الہدیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک کسی کا کلام ختم نہ ہو جائے اس وقت تک تم اپنے کلام کو شروع نہ کرو، غور سے سنو کیا بول رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، پھر تم اس کے بعد جواب دو۔ ایک درود بھیج دو محمد والے۔ تو پیغمبر کرام اسلام کا ایک حسن اخلاق یہ تھا کہ بڑی غور سے لوگوں کے باتوں کو سنتے تھے، بڑی غور سے، کسی کے کلام کو قیچی نہیں کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی پیغمبر اسلام کے پاس مسلمان آتے تھے، کافر بھی آتے تھے، مشرک بھی آتے تھے، اور اپنے مسئلے کو بیان کرتے تھے، اپنے مسائل کو پیغمبر اسلام کے پاس پیش کرتے تھے اور پیغمبر اسلام سے مدد لیتے تھے۔ اگر پیغمبر گرامی اسلام کو نصیحت کرنا ہوتا تھا نصیحت کرتے تھے، مشورہ اگر دینا ہوتا تھا تو مشورہ کرتے تھے، لیکن کلام کے ختم ہو جانے کے بعد اس کے بعد مسلمان اٹھتے تھے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے یا اپنے کام پر چلے جاتے تھے۔ لیکن جو پیغمبر کے بزم میں جو منافقین جو بیٹھے ہوئے تھے وہ جب پیغمبر کے بزم سے جب اٹھتے تھے عزیزان گرامی تو وہ ایک جملہ آپس میں کہتے تھے کہ یہ پیغمبر تو اذن ہے، اذن یعنی کان ہے، یہ صرف اور صرف سنتا ہے، کچھ بولتا ہی نہیں ہے، جو کچھ کہو سر جھکا کر کے صرف یہ ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ بہت عزیزان گرامی خداوند عالم کے تیور بگڑے، اور تیور کا بگڑنا تھا کہ فوراً آیت نازل ہوئی کہ وَيَقُولُونَ هَذَا أُذُنٌ، جو لوگ ہمارے پیغمبر کو، جو لوگ ہمارے حبیب کو کان کہتے ہیں، عزیزان گرامی جو کان کہتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ یؤذون النبی، وہ ہمارے رسول کو اذیت دے رہے ہیں۔ اور جس نے بھی ہمارے پیغمبر کو کان کہا اور جس نے بھی ہمارے پیغمبر کو اذیت دی اس کے لیے میں شروع میں بیان کر چکا کہ خداوند عالم نے اس کے اوپر 3 طریقے کا عذاب نازل کیا ہے۔ لعنت ہے دنیا میں، لعنت ہے آخرت میں، اور عذاب مہین ہے۔ تو یہ 2 مثال تھی جو قرآنی مثال تھی۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ پیغمبر گرامی اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی صریح آیت تھی کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو بھی اذیت دے گا اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے اور عذاب مہین ہے۔ اب پیغمبر گرامی اسلام ارشاد کیا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ جس میں
तमाम शिया और सुन्नी का इत्तेफाक है। अज़ीज़ान गिरामी, इस हदीस को सही मानते हैं और इस हदीस को मुस्तनद मानते हैं। क्या फरमाते हैं पैगंबर गिरामी इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमा फातिमतु बदअतुम मिन्नी युज़ूनी मा अज़ाहा, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे अजियत दी है उसने मुझे अजियत दी है। तो अब आइए कुरान की तरफ पलटिए कि कुरान ने क्या कहा। कुरान ने कहा कि इन्नल लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जहां खुदावंद आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि हमारे हबीब को जिसने अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, और जिसने मुझे अजियत दी है उसके लिए मैंने लानत फिल दुनिया व लानत फिल आखिरह का इंतजाम किया है। तो अब यही हुक्म जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को शामिल करता है, इसलिए कि अब ये वो रसूल बोल रहा है कि जिसके ऊपर वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा का पहरा लगा हुआ है, यानी ये अपनी मर्जी से कोई कलाम नहीं करता, उस वक्त तक नहीं बोलता कि जब तक हमारी मर्जी शामिल ना हो, जब तक कि हम न बोले, जब तक हम न कहे, हमारा हबीब उस वक्त तक कलाम नहीं करता। तो अब ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि खुदावंद आलम की इजाजत के बगैर कभी भी पैगंबर गिरामी इस्लाम ने अपने हवाए नफ्स से कोई भी पैगाम उम्मत मुस्लिमा तक नहीं पहुंचाया। तो अब वही रसूल इरशाद फरमा रहा है कि इन्नमा फातिमतु बज़अतुम मिन्नी युज़ूनी मा अज़ाहा, जिसने फातिमा को अजियत दी, जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने फातिमा को आज़ार पहुंचाया, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, नतीजा मैं आपके हवाले कर देता हूँ कि पैगंबर इस्लाम के पास देर रात तक बैठना ये पैगंबर इस्लाम को अजियत देता है, ये पैगंबर इस्लाम को आज़ार पहुंचाता है। पैगंबर इस्लाम को उज़ुन कहना, पैगंबर इस्लाम को कान कहना, ये पैगंबर इस्लाम को आज़ार व अज़ियत देता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो जिसने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर जलाया, जिसने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर ज़र्ब लगाई, जिसने अमीरुल मोमिनीन को मस्जिद के अंदर ज़रबत लगाई, जिसने इमाम हसन को ज़हर दिया, जिसने इमाम हुसैन को घेर करके करबला के मैदान में उनके असहाब व अंसार के साथ, उनके अत्फाल के साथ और उनके बच्चों के साथ घेर कर 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़िबा कर दिया, कत्ल कर दिया, उनके घरों को, उनके खैमों को आग लगा दी गई, उनके नामूस के सरों से रिदाएं छीन ली गई। ये सारी चीजें अज़ीज़ान गिरामी पैगंबर गिरामी इस्लाम को आज़ार और अज़ियत का सबब बनता है। और जो लोग भी इसके अंदर शामिल थे और जो लोग भी इनकी मुवाफ़िक़त में जिन्होंने कलम उठाया और इनकी मुवाफ़िक़त में जिन्होंने ज़बान लब कुशाई की, अज़ीज़ान गिरामी, वो सब कुरान मजीद के इस आयत के ज़ैल में है, वो सब कुरान मजीद के इस आयत के मिस्दाक़ है कि जिसमें खुदा ने इरशाद फरमाया कि युज़ून अल्लाह व रसूलहुम लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। उसके बाद पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि फातिमतुन बज़अतुन मिन्नी युज़ूनी मा अज़ाहा, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। यही सारा हुक्म अइम्मतुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शामिल करता है अज़ीज़ान गिरामी। तो जिसने भी शिरकत की खून हुसैन में, जिसने भी शिरकत की जनाब ज़हरा के घर में आग लगाने के ऊपर, जिसने भी शिरकत की जनाब ज़हरा के ऊपर ज़र्ब लगाने में, और जिसने भी शिरकत की अमीरुल मोमिनीन के गले में रस्सी का फंदा डालने में, जिसने भी शिरकत की अमीरुल मोमिनीन की शहादत में, जिसने भी शिरकत की इमाम हसन की शहादत में, उन सब के ऊपर खुदा की लानत, उन सब के ऊपर रसूल की लानत है। जिसने भी शिरकत की अज़ीज़ान किराम खून हुसैन में, जिसने भी शिरकत की अहले बैत अतहार की ख़वातीन की बेहुरमती करने में, वो सब के सब मलूम हैं।
اور میں نہیں، خداوند عالم لعنت کر رہا ہے ایسے انسان کے اوپر، رسول لعنت کر رہے ہیں، جس نے بھی اذیت دی اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے، اس کے اوپر رسول کی لعنت ہے۔ تو یہ لعنت عزیزان گرامی مستحق ہے، خدا کی سنت ہے، اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جب تک کہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی اس وقت تک ان کے اوپر خدا کی لعنت شامل ہے، اس وقت تک لعنت شامل رہے گی جب تک قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ اب عزیزان گرامی، اب ضرورت نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کر کے لعنت کی جائے، ضرورت نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ان پر لعنت، ان پر لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، ضرورت نہیں ہے عزیزان گرامی، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خداوند عالم نے کس طریقے سے لعنت کی ہے، جس طریقے سے خداوند عالم نے لعنت کی ہے اسی طریقے سے ہم بھی لعنت کریں عزیزان گرامی۔ یہی تو حیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ حیا کہتے کسے ہے؟ حیا کہتے اسے ہے کہ خداوند عالم کی کامل طور سے اطاعت کی جائے اور خداوند عالم کے حقوق کو کامل طور سے ادا کیا جائے، اسی کا نام حیا ہے۔ تو اب ضرورت نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کر کے لعنت کیا جائے، ان پر لعنت، ان پر لعنت، ان پر لعنت، یہ کہہ کر کے ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے لعنت کی اسی طریقے سے ہم بھی لعنت کریں۔ لیکن ہم انسان عقل مند ہیں اور ہم ہوشیار اور چالاک ہیں، ہم نام لے کر کے ہی لعنت کرنا پسند کریں گے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ نام لے کر لعنت کیوں کرنا پسند کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان عقل مند ہے تو وہ جانتا ہے کہ اگر ہم خداوند عالم کے راستے سے آئیں گے، ولو ہم فرش ادا بچھائے، ولو ہم علم اٹھائے، ولو ہم تابوت اٹھائے، ولو ہم منبر پر بیٹھ کر مرثیہ خوانی کرتے رہے، ولو ہم منبر پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کرتے رہے، اگر ہم خداوند عالم کے راستے سے آئیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم بھی خداوند عالم کی بنائی ہوئی فہرست کے اندر شامل ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں ہم بھی خداوند عالم کی جو خداوند عالم نے جو فہرست بنائی ہے کہ لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو خدا کو اذیت دیتے ہیں، جو رسول کو اذیت دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم بھی اس فہرست کے اندر آ جائیں گے، کہیں نہ کہیں ہمارا بھی نام اس کے اندر آ جائے گا۔ اب آپ جو ہے شک میں پڑ گئے کہ ایک نوحہ پڑھنے والا، ایک مرثیہ پڑھنے والا، ایک علم اٹھانے والا، ایک خطابت کرنے والا اور ایک مرثیہ خوانی کرنے والا، وہ کس طریقے سے خداوند عالم کے اس قول کے اندر شامل ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، میں متعدد مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، دہراؤں گا نہیں، صرف ایک جملہ کہہ کر کے آپ کے سامنے سے نکل جاؤں گا کہ فرض کیجئے کہ اگر انسان تارک الصلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا، اگر انسان روزہ نہیں رکھتا، اگر انسان حج نہیں کرتا، اگر انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر انسان خمس نہیں دیتا، اگر انسان اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، اگر اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا، اگر ائمۃ الہدیٰ علیہم السلام کے فرامین پر عمل نہیں کرتا، تو عزیزان گرامی ہمارا یہ عمل کہیں نہ کہیں ائمۃ الہدیٰ علیہم السلام کو اذیت دیتا ہے، ہمارا یہ عمل کہیں نہ کہیں پیغمبر گرامی اسلام کو اذیت دیتا ہے۔ تو ہم اتنے چالاک ہیں عزیزان گرامی کہ ہم نے نام لے کر کے لعنت کرنا پسند کیا، لیکن خداوند عالم کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ اگر خداوند عالم کی سنت پر عمل کر لیتے تو عزیزان گرامی جو خدا نے فہرست بنائی ہے تو اس فہرست میں ہمارا بھی نام شامل ہو جاتا، کیونکہ آل محمد اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اطاعت میں گزار دی، جس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی انفاق و صدقے کے اندر گزار دی، جنہوں نے خود بھوکا رہنا پسند کیا اور کسی بھی محلے کے فقیر کو بھوکا رہنا گوارا نہ کیا۔ تو ان شخصیت کے اوپر
कहीं ना कहीं हम एक तरीके का धब्बा लगा रहे हैं, एक तरीके का भुगतान लगा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो तो इताअत इलाही में इस कदर डूब जाते थे कि उन्हें ये भी नहीं पता चलता था कि अज़ीज़ान गिराम इस तरीके से खुदावंद आलम के खौफ में लरसते थे कि जिस तरीके से उन्हें किसी जहरीले सांप ने डस लिया हो। तो ये आलम था उनका। अब हम नमाज न पढ़ें और कहें कि हम तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी करते हैं, तो कहाँ मुताबिकत कर रही है अइम्मतुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारी जिंदगी और हमारे अमाल कहाँ मुताबिकत कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी याद रखिएगा कि जिस भी तरीके से इंसान अगर अइम्मा को अज़ियत देता है या पैगंबर गिरामी इस्लाम को अज़ियत देता है, तो याद रखिएगा युज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुल्लाह फी दुनिया वल आखिरा। खुदावंद आलम ने उसके लिए दुनिया में भी लानत का इंतजाम किया है और आखिरत में भी लानत का इंतजाम किया है। दुनिया में भी ज़लील व ख़ार किया है और आखिरत में भी ज़लील व ख़ार किया है। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी। अब 2-3 जुमले मैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से अर्ज कर दूं और इंशाअल्लाह उसके बाद आपकी ज़हमत को तमाम और इस इबादत को तमाम कर दूंगा। जनाब मूसा उलुल अज़्म पैगंबर थे, क्योंकि उन्वान हमारा युज़ूनुल्लाह व रसूलहु, क्योंकि वो रसूल मुतलक रसूल है। कोई भी रसूल हो अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ पैगंबर गिरामी इस्लाम की ज़ात उससे मखसूस नहीं है। जितने भी रसूल हैं, जितने भी अंबिया हैं, सब इस आयत के अंदर शामिल हैं। तो जनाब मूसा उलुल अज़्म रसूलों में से एक रसूल है और ये बनी इसराइल के कौम के रसूल थे। और बनी इसराइल ने इन्हें कितनी आज़ाब व अज़ियत दी है वो आप सब जानते हैं। कितनी तकलीफों से जनाब मूसा गुजरे हैं वो भी आप जानते हैं कि कितनी आज़ाब व अज़ियत और कितनी मुश्किलें जनाब मूसा ने बर्दाश्त की है बनी इसराइल की। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मूसा की कुछ जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं कि जो हमने सुने हुए हैं, कुछ ऐसे पहलू हैं कि जो हमने नहीं सुने हुए हैं। एक पहलू वो है कि जब जनाब मूसा अब अपने भाई हारून के साथ सफर पर जा रहे थे तो रास्ते में जनाब हारून का इंतकाल हो गया। जब जनाब हारून का इंतकाल हुआ तो जनाब मूसा ने वहीं पर गुस्ल कफन दिया और गुस्ल कफन देने के बाद तदफीन करने के बाद अपने कबीले वापस चले गए। जब कबीले वापस आए तो लोगों ने पूछा कि आप तो अपने भाई हारून के साथ गए थे, आपके भाई हारून कहाँ हैं? तो जनाब मूसा ने फरमाया कि उनका रास्ते में इंतकाल हो गया, लिहाजा मैंने उनको वहीं पर दफन कर दिया। अब देखिए कितनी बेहुदा कौम है अज़ीज़ान गिरामी कि अपने रसूल के बाद पर उसे यकीन नहीं है। बेसाख्ता कहती है कि ऐ मूसा, तुमने अपने भाई हारून का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद अब ये बहाना बना रहे हो कि मेरा भाई इंतकाल कर गया है। तो ये तोहमत उन्होंने जनाब मूसा पे लगाई कि तुमने अपने भाई का कत्ल किया है। ये एक अज़ियत। दूसरी अज़ियत ये थी कि जनाब मूसा बहुत ही बाहया नबी थे अज़ीज़ान गिरामी। अइम्मतुल हुदा अलैहिस्सलाम ने भी इनकी हया का तज़किरा किया है। इतने बाहया नबी थे कि किसी के भी सामने अपने जिस्म को नंगा नहीं करते थे, किसी के सामने भी अपना लिबास नहीं उतारते थे। जब उन्हें गुस्ल करने की जरूरत होती थी, जब उन्हें नहाने की जरूरत होती थी तो दूर सहरा में जाते थे और जाने के बाद छुप कर वहाँ वो गुस्ल करते थे, नहाते थे। जब जनाब मूसा की कौम ने जब ये देखा कि ये छुप करके नहाते हैं, छुप करके गुस्ल करते हैं, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि जनाब मूसा का बदन दागदार है, जनाब मूसा का बदन बीमार है, इसलिए ये हम लोगों के सामने लिबास उतारना पसंद नहीं करते, कपड़ा उतारना पसंद नहीं करते, इसलिए ये छुप करके जाकर गुस्ल करते हैं। ये दूसरी अज़ियत थी। तीसरी अज़ियत क्या थी कि जब जनाब मूसा कोहे तूर पर गए और 40 दिन के लिए जब कोहे तूर पर गए और जब वहां से वापस आए तो वो कौम जिसको
برسوں گزر گیا تھا توحید پرستی میں لانے کے لیے، اور جن کو توحید پرستی پر لاتے لاتے جناب موسیٰ نے کافی زحمت اور مشقت برداشت کی ہے، وہی موسیٰ کی قوم 40 دن کے اندر گوشالہ پرست ہو گئی۔ یہ دیکھ کر کے جناب موسیٰ کو بہت غصہ آیا اور جناب موسیٰ کو بہت اذیت ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہ عقل کا زوال ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے خدا کو بنائے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یعنی خالق مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہے، افضل مفضول کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ تیسری اذیت تھی۔ چوتھی اذیت یہ تھی کہ جب جناب موسیٰ جب اپنی قوم والے سے یہ کہتے تھے کہ چلو جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، تو وہ جناب موسیٰ سے کہتے تھے کہ ایسا ہے کہ آپ جائیے اپنے خدا کے ساتھ جنگ کر لیجئے، اور جب فتح ہو جائے تو پھر ہمیں بتا دیجئے گا، ہم جشن منانے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد سے یہ مسخرہ اڑاتے تھے عزیزان گرامی جناب موسیٰ کا۔ سوچے کتنی بےہودہ اور لاشعور قوم تھی، اتنی ساری نعمتیں خداوند عالم نے بنی اسرائیل کو دی ہے کہ اتنی نعمتیں شاید کسی کو نہ دی ہوں۔ اور آخری جو بات جو تھی وہ یہ تھی کہ خدا درود بھیج دے محمد والا، اور آخری چیز جو تھی وہ یہ تھی عزیزان گرامی کہ جناب موسیٰ کہ جو یہ قوم تھی بنی اسرائیل کی قوم، اس کے لیے خداوند عالم جنت سے کھانا بیچتا تھا۔ پتہ ہے قرآن میں موجود ہے، بہترین بھنا ہوا بٹیر اور بہترین بھنا ہوا وہ ساری چیزیں پلاؤ وغیرہ خداوند عالم بیچتا تھا۔ لیکن وہی کہتے ہیں کہ جو ہے ہر کسی کو ہر چیز نہیں پچتی ہے، تو اب جب انہوں نے کھاتے جب یہ اکتا گئے تو اب یہ انہوں نے جناب موسیٰ کو پکڑا۔ اب انہوں نے کہا کہ جو ہے اب ہم ایک غذا کے اوپر صبر نہیں کریں گے، اب ہم ایک غذا کے اوپر صبر نہیں کریں گے، لہذا اپنے اللہ سے کہیے کہ ہمارے لیے لہسن بھیجے، ہمارے لیے پیاز بھیجے، ہمارے لیے دال بھیجے، ہمارے لیے یہ بھیجے، ہمارے لیے وہ بھیجے۔ عزیزان گرامی، تو اب اتنا انہوں نے جناب موسیٰ کو پریشان کیا، اتنی اذیتیں دی کہ جناب موسیٰ کا سانس لینا دبر ہو گیا، جناب موسیٰ کے لیے سانس لینا دبر ہوا، اتنی اذیت دی، اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ جناب موسیٰ کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا۔ عزیزان گرامی، اور اسی چیز کو اسی چیز کو جب پیغمبر گرامی اسلام کی امت نے جب اسی چیز کو اپنانا چاہا اور اسی راستے پر جب چلنا چاہا، اور جب پیغمبر گرامی اسلام کو جب آزار و اذیت دینا شروع کیا، تو اس وقت خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو لوگ جناب موسیٰ کو اذیت دیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھو کہ ہم نے جناب موسیٰ کو ہر آزار و اذیت سے بری کر دیا۔ جناب موسیٰ کے اوپر جو کچھ بھی تہمت لگائی، جو کچھ بھی الزامات لگائے، ہم نے ان ساری چیزوں سے جناب موسیٰ کو بری کر دیا۔ یاد رکھو کہ اگر کسی نے بھی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو موسیٰ کو اذیت دیتے تھے۔ تو یاد رکھو کہ اگر جس کسی نے بھی ہمارے حبیب کو اور ہمارے رسول کو اذیت دینے کی کوشش کی، تو یاد رکھو کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ہم اسے دنیا میں بھی لعنت کریں گے اور آخرت میں بھی ہم اس کے اوپر لعنت کریں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے اس کے لیے عذاب مہین کا انتظام کیا۔ نے اس کے لیے عذاب مہین کا انتظام کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ کبھی بھی ہمیں اپنے لیڈر اور اپنے رہبر کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے،
کبھی بھی ہمیں اپنے لیڈر اور اپنے رہنما کو آزار و اذیت نہیں دینی چاہیے۔ کبھی کبھی تو عزیزان گرامی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیڈر سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارا لیڈر کچھ بولنا چاہتا ہے لیکن جو کچھ لوگ طرفدار ہوتے ہیں وہ کچھ اور بول کر کے پورا میٹر ہی خراب کر دیتے ہیں۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اور ہم بھی جانتے ہیں، آپ کو الحمدللہ اس مراحل سے ہمیشہ گزرتے رہتے ہیں۔ ہمارا لیڈر کیا کہہ رہا ہے اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، ہمارا لیڈر ہم سے کیا چاہ رہا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہمارا رہبر ہم سے کیا چاہ رہا ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، ہمارا رہبر ہم سے کیا چاہ رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا رہبر لب کشائی کرے اس سے پہلے ہم خود بول پڑتے ہیں، اس سے پہلے ہم خود اپنی زبان کو دراز کر دیتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے خمسے کے اندر جو ہے ہم نے ارشاد بیان کیا تھا کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بہت زیادہ بولتا ہے وہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے عزیزان گرامی تو اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اور جس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے ورا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں، ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا غلط راستے پہ چل رہے ہیں، ہم نے جس چیز کے لیے قیام کیا ہے آیا وہ چیز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، آیا ہم جس چیز کے لیے بول رہے ہیں وہ چیز واقعاً شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ لیکن صرف اور صرف ہم اپنی بالادستی کے لیے، ہم صرف اور صرف اپنی برتری کے لیے، اور صرف ہم اپنے آپ کو معاشرے میں معزز بنانے کے لیے ہم کبھی کبھی ایسا بھی کام کر دیتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف، جو شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، جس چیز نے شریعت کو ناجائز قرار دیا ہے، ہم اس کو اپنے پیروں تلے رونق دیتے ہیں، ہم اس کو اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ میں اس ساری چیزیں بیان کر چکا ہوں، میں کوئی نئی چیز آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، 2 جمعے کے خطبے میں بھی میں بیان کر چکا ہوں، میں پھر اس کی تکرار نہیں کروں گا، اور 5 مجلسیں جو پڑھی اس کے اندر ساری چیزیں بیان کر چکا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو خداوند عالم کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے، جو خداوند عالم کے راستے سے ہٹا دیتی ہے، جو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے۔ وہ سب سے پہلی چیز عزیزان گرامی وہ ہوا و ہوس ہے، کیونکہ ہم کبھی بھی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو خداوند عالم جو ہم سے چاہ رہا ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا نفس ہم سے چاہتا ہے۔ ہم اپنے نفس کے غلام ہیں عزیزان گرامی۔ آپ معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں، آپ خود دیکھیں کہ کس طریقے سے معاشرے کا ماحول خراب ہوا، کس طریقے سے معاشرے میں بد امنیت پھیلی ہے۔ سب سے پہلی چیز عزیزان گرامی کہ جس قوم سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر ہٹ جائے تو وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، اس قوم سے برکت سلب ہو جاتی ہے، اس قوم میں خداوند عالم کی نعمت کا نزول نہیں ہوتا، اس قوم سے خداوند عالم اس قوم کے لوگوں کے عمر کو کم کر دیتا ہے عزیزان گرامی۔ پہلے کے زمانے کے لوگ تھے 100 سال، 125 سال، 130 سال زندہ رہتے تھے، کمر خمیدہ ہو جاتی تھی، لاٹھیوں کا سہارا لے کر چلتے تھے، لیکن آج ہمارے زمانے میں دیکھیے کہ 40 سال، 45 سال، 25 سال، 20 سال، 50 سال بہت ہو گیا، 60 سال، 70 سال بہت زندگی کر لی، عزیزان گرامی مر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امر بالمعروف کے راستے کو چھوڑ دیا، ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دیا، ہم نے خداوند عالم کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اب ہم نے وہی کام کرنا شروع کیا کہ جو ہمارے ہوا و ہوس نے کہنا شروع کیا، جو ہمارے نفس نے ہم سے طلب کیا، ہم نے اسی چیز کو بیان کیا، جو ہمارے نفس نے ہم سے چاہا ہم نے اسی چیز کو بیان کیا، اور اسی چیز کے اوپر قائم رہے، اسی چیز کے اوپر قائم رہے، اور اسی چیز کے اوپر قائم رہے، اور ایک دن اس دنیا سے چلے گئے۔ درود بھیجے محمد۔
بس عزیزان گرامی تمام کی گفتگو کو کل اربعین ہے عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے عزیزان گرامی، اربعین کے اعمال ہیں جس طریقے سے عاشورہ کے اعمال ہیں اسی طریقے سے عزیزان گرامی اربعین کے اعمال ہیں۔ مفاتیح الجنان میں اٹھائیے گا، سارے اعمال آپ کے سامنے موجود ہیں، اور خدا سے توفیق طلب کیجئے کہ خداوند عالم ہمیں روز اربعین اور اس دن کے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی اس دن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جس طریقے سے عاشورہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اسی طریقے سے اربعین کے بارے میں ہے کہ اگر یہ سارے اعمال کو انجام دینے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے گھر کی چھت کے اوپر یا کسی بلندی پر یا کسی صحرا میں جا کر کے 3 مرتبہ کہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تو علماء فرماتے ہیں، ائمہ فرماتے ہیں، امام ششم فرماتے ہیں کہ اس کو وہی ثواب ملے گا کہ جو لوگ کربلا میں اس دن موجود ہے اور ذریعے امام حسین علیہ السلام کے قریب بیٹھے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی صرف یہ 3 جملہ اگر ہم صحرا میں جا کر یا اپنے گھر کے چھتوں سے جا کر کے صرف 3 مرتبہ کہیں صلی اللہ علیہ یا عبداللہ، تو یہ 3 کلمہ ہمیں اس مقام کے اوپر پہنچا رہا ہے کہ جہاں لوگ پہنچ کر کے زیارت کرتے ہیں۔ تو روز اربعین کے اعمال ہیں۔ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین ہے اور جناب عباس ہیں، دونوں کھڑے ہوئے ہیں عزیزان گرامی، اور اربعین کا دن ہے، اور امام حسین علیہ السلام جناب عباس سے فرما رہے ہیں کہ بھیا عباس دیکھو ہمارے زائروں کا کتنا ہجوم ہے، ہمارے زوار کتنے زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ تو مولا عباس نے کہا کہ ہاں مولا بہت زیادہ زائرین آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ زیارت کرنے والے آئے ہوئے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ بھیا عباس ان سب کے ناموں کو لکھو اور لکھنے کے بعد مجھے دو، میں روز محشر ان تمام زوار کے گناہوں کو بخشوا دوں۔ یہ عظمت ہے عزیزان گرامی زوار امام حسین علیہ السلام کی، یہ زوار امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ بھیا عباس تم ان سارے زائرین کے ناموں کو لکھ کر کے دو، میں ان تمام زائرین کے گناہوں کو بخشوا دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کروا دوں گا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا ثواب ہے، تو فراموش نہ کیجیے گا، چھت پر جائیے گا اور 3 مرتبہ کہیے گا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ عزیزان گرامی یہ پہلا چہلم تھا کہ جب اسیران کربلا جب پہنچے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، روایت میں ملتا ہے کہ جب
کل 40 کا دن ہے اور یزید کے دربار سے اور یزید کی قید سے رہائی کے بعد جو یہ قافلہ چلا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک خواہش ظاہر کی کہ بیٹا سید سجاد ہمیں کربلا کی زمین سے لے چلو، ہم ایک مرتبہ اپنے بھیا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک مرتبہ اپنے بچوں کے لحد پر بیٹھ کر گریہ کرنا چاہتے ہیں، یہ خواہش ظاہر کی۔ اور دوسرا صحابی جو جناب جابر بن عبداللہ الانصاری ہے، عزیزان گرامی پیغمبر کا بوڑھا صحابی ہے، ادھر جناب جابر اپنے غلام عطیہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں وارد ہوتے ہیں اور کربلا ادھر سے جناب سید سجاد کا قافلہ آ رہا ہے اور ادھر جناب جابر جو ہے کیا ہوتے کربلا کے میدان میں وارد ہو چکے ہیں اور کربلا کے میدان میں وارد ہونے کے بعد اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ مجھے فرات کے کنارے لے چلو، میں فرات میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہی آداب جو پیغمبر اسلام سے سن چکے تھے عزیزان گرامی، اس بوڑھے صحابی نے ان تمام آداب کو انجام دیا، فرات کے پانی سے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد پاک و صاف لباس پہنا اور پہننے کے بعد عطیہ سے کہتا ہے کہ میرے آقا اور میرے سید و سردار کے قبر پر لے کر چل۔ عزیزان گرامی، اس نے اپنے آقا کا ہاتھ پکڑا اور جابر بن عبداللہ الانصاری کو امام حسین علیہ السلام کے قبر پر پہنچایا۔ جب قبر پر پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جناب جابر نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے قبر پر گرا دیا اور گرانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ عجیب لا یجیب حبیب، ہم جواب دیتے ہیں لیکن میرا حبیب کوئی جواب نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد خود جناب جابر فرماتے ہیں کہ وہ حبیب کیسے آواز دے کہ جس کی گردن رگ کاٹ دی گئی ہو، وہ حبیب کس طریقے سے جواب دے کہ جس کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی ہے، اور وہ حبیب کیسے جواب دے کہ جس کا جسم اندھر یہاں پر ہے اور سر شام کے دربار میں ہے۔ اللہ اکبر، ابھی یہ بین کہی رہے تھے، ابھی یہ گفتگو ہو ہی نہیں تھی، ایک مرتبہ جابر کے کانوں میں گھوڑے کے ٹانگوں کی آواز آئی۔ عطیہ سے کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ ذرا پتہ تو کرو، ایسا تو نہیں کہ اتنے زیادہ کا لشکر آ رہا ہے، لیکن ابھی کہنا ہی چاہ رہے تھے
تو جناب جابر نے محسوس کیا کہ قبر سے آواز آئی کہ اے جابر اٹھو، میری بہن میری زیارت کے لیے آ رہی ہے، جاؤ تم جا کر کے اس کا استقبال کرو۔ یہ آواز کا سننا تھا، جابر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے عطیہ کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ ذرا اس راستے پر لے کر چل جہاں سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، عطیہ نے ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس راستے پر لے کر کے آئے۔ قافلہ رکا ہے، ایک جوان اترا ہے، اور جب جوان اترا تو عطیہ نے بتایا کہ ایک جوان گھوڑے سے اترا ہے، بڑا نحیف اللاغر ہے، کہا کہ ذرا اس کے پاس لے کر کے چل۔ جیسے ہی اس کے پاس پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے میرے جگ کے صحابی، آپ کے اوپر میرا سلام ہو۔ جیسے ہی یہ الفاظ سنے ہیں تو ایک مرتبہ جابر نے کہا ارے یہ میرا امام علی ابن الحسین ہے۔ ایک مرتبہ چاہا کہ علی ابن الحسین کو اپنے گلے سے لگا لے، علی ابن الحسین پیچھے ہٹے۔ تو ایک مرتبہ جابر نے کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی، مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گیا۔ کہا نہیں جابر، ارے وہ جو گلے میں خاردار کون پہنایا گیا تھا اس کے زخم اب بھی ہے، اب بھی وہ زخم مجھے اذیت دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد بیویاں ہماری ستری ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب جب اس کربلا کی زمین پر اتری ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ بالکل زینب کے سامنے عصر عاشور کا وہ منظر ظاہر ہوا۔ کہیں پر قاسم کے لاش کے پامال ٹکڑے نظر آئے، کہیں پر اون و محمد کو خاک و خون میں گلتا نظر دیکھا، کہیں پر اصغر کے گلے پہ چھپا ہوا، کہیں پر علی اصغر کے گلے پر لگا ہوا تیر نظر آنے لگا، کہیں پر عباس کے بازو قلم نظر آنے لگے، کہیں پر عباس کے کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ حاجت میں اللہ، کہیں پر جناب زینب کو شام غریبہ کا وہ منظر یاد آیا، کہیں پر جناب زینب کو وہ شام غریبہ کا منظر یاد آیا۔ ایک مرتبہ جناب جابر کا ہاتھ پکڑا ہے، اور پکڑنے کے بعد اب دیکھیں خود امام مسائل بیان کر رہے ہیں اور ہر اس مقام سے گزرے ہیں، اور گزرنے کے بعد کہا کہ جابر جانتے ہو یہ جگہ کون سی ہے؟ جابر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے جانوروں کو باندھا گیا تھا۔ جابر تھوڑی دور اور آگے بڑھے، کہا جابر یہ جگہ پہچانتے ہو؟ جابر یہ جگہ جانتے ہو؟ جابر ہمارے خیمے یہاں پر لگے تھے، پھر ہمارے خیمے یہاں سے ہٹا کے پھر ہمارے خیمے وہاں پر لگائے گئے۔ پھر آگے بڑھے، ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ جابر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا جوان بھیا علی اکبر، جہاں میرا جوان بھیا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ پھر آگے بڑھے، جابر پہچانتے ہوئے یہ جگہ، جانتے ہوئے یہ جگہ، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرے بھیا قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے پھرے ہوئے تھے۔ پھر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ جابر جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرے بابا حسین نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، اور پانی کے بدلے میں ملا نے تین بھال کا تیر علی اصغر کی طرف لیا۔ پھر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ اے جابر جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرے چچا عباس کے بازو قلم ہوئے۔ پھر آگے بڑھے، فرات کے کنارے پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرے چچا عباس کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے، میرے چچا عباس کے لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ پھر ایک مرتبہ مکھن کی طرف پلٹتے ہیں، پلٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے جابر جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرا بابا گھوڑے سے دین سے زمین پر آیا۔ نہیں عزیزان گرامی، امام نے فرمایا کہ میرا بابا دین سے زمین پر نہیں آیا، بلکہ تیروں پر میرے بابا کا جنازہ، میرے بابا کا جسم تیروں کے اوپر معلق تھا جس وقت میرا بابا دین سے زمین پر آیا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کچھ دور آگے بڑھے، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر میرا بابا زمین پر آیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرے بابا کے سر و تن میں جدائی ہوئی۔ تو جابر نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا کہ مولا
जो शहीद जहाँ पर गिरा, और जो भी शुजा, जो भी बहादुर जहाँ पर गिरा वहीं पर शहीद हुआ। लेकिन आपके बाबा में ये इम्तियाज क्यों है कि घोड़े से यहाँ पर गिरे और उनका सर वहाँ पर कलम हुआ। एक मर्तबा अपने बीमार से बर्दाश्त न हुआ, कहा कि ऐ जाबिर याद रखना कि जब मेरे बाबा जीन से जमीन पर आए हैं तो किसी के अंदर जरूरत नहीं थी कि मेरे बाबा के करीब जाए और उनके सरो तन में जुदाई करे। शिम्र ने कहा कि कैसे मालूम किया जाए, इब्ने साद ने कहा कैसे मालूम किया जाए कि हुसैन भी जिंदा है या मर गए। तो एक मर्तबा किसी ने कहा कि ऐसा करो कि अपने घोड़ों को हया में हुसैनी की तरफ मोड़ दो, अगर हुसैन जिंदा होंगे तो हुसैन में जुम्बिश आ जाएगी, हुसैन में हरकत होगी। अभी ये अल्फाज इमाम हुसैन के कानों में पहुंचे थे तो एक मर्तबा इमाम ने आवाज दी, ओ बेहया कौम, अगर मुझे कत्ल करना है तो तुम मुझे कत्ल क्यों नहीं कर देता? अरे मेरे नामूस ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अज़ीज़ान गिरामी, फिर इमाम फरमाते हैं कि जाबिर, यहाँ पर ये जो पत्थर देख रहे हो ये वो पत्थर है कि जिस पर शिमर ने अपने खंजर को कुंद किया और कुंद करने के बाद मेरे बाबा के गर्दन पर ज़रबे लगाई है। ऐ जाबिर, मेरे बाबा का गर्दन 12 ज़रबों में। आप समाज फरमा रहे हैं कि किस तरीके से मेरा मौला जनाब जाबिर को मसाइल सुना रहा है। ऐ जाबिर, इन पत्थरों पर शिम्र ने अपने खंजर को कुंद किया है और कुंद करने के बाद मेरे बाबा के सरो तन में 12 ज़रबों में जुदाई हुई है। और जब मेरे बाबा के सरो तन में जुदाई हो गई तो फरात का पानी में तो उछलने लगा। ऐ जाबिर, आसमान से खून की बारिश हुई। ऐ जाबिर, दिन स्याह